حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرزين، الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. معزز و مکرم ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام کا دل کی عمیق گہرائیوں سے قصص الانبیاء کی سیریز میں خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں. خصوصاً بچوں کا میں خیر مقدم کرتا ہوں. آپ حضرات جانتے ہیں انبیاء کرام کے واقعات کو ہم شامل کرتے ہیں اور اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج بھی انبیاء کرام کا ذکر اس پروگرام میں شامل کریں گے. دیکھیے، حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سماعت کیا. اب اسی تسلسل کو ہم آگے بڑھائیں گے اور اسی لیے یہ واقعات پیش کیے جاتے ہیں کہ ان واقعات سے ہمارے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے کردار کی ہوئی کردار سے جو پیغام ہمیں ملتا ہے ان کے طریقے پر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے رہے، ان کے واقعات سے اپنی زندگیوں میں انقلاب لا کر تبدیل کرنے کی کوششیں کرتے رہے. حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے، آپ کا نام شرف ہے اور آپ کا جو کنیت ہے وہ ذوالکفل، حضرت ذوالکفل علیہ السلام. یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے باپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد نبی بنا کر بھیجا. حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد آپ نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے اور خدا کی وحدانیت اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑنے کا آپ کام کرتے رہے. اور آپ 75 سال تک 75 ایئرز تک اس دنیا میں رہے اور آپ نے اس دنیا سے رخصت پائی. مختصر آپ کا تعارف یہ پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت ذوالکفل، آپ کا نام یہ جو آپ یتیموں، محتاجوں، غریبوں، بیوہ عورتوں پر رحم فرماتے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتے، ان کی خدمت کرتے اور انہی محتاج لوگوں کی کفالت کرتے، اور ان کی کفالت کی وجہ سے آپ کا نام ذوالکفل پڑا. حضرت ذوالکفل علیہ السلام، یہ ان کی کفالت کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر شفقتیں، محبتیں اور ان کی خدمت کرنے کی وجہ سے آپ کا نام ذوالکفل پڑا. آپ خدا کی وحدانیت کا اقرار کروانے کے لیے لوگوں کے درمیان حضرت ایوب کے بعد بڑی ذمہ داری لے کر آپ اس منصب پر رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا اور نبوت ایسی دی کہ آپ نے لوگوں کو جوڑا بھی اپنی طرف، خدا کی وحدانیت کی طرف لے کر آئے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا یہ معمول رہا کرتا تھا کہ آپ لوگوں کی کفالت دیتے، ان کی ذمہ داری لیتے اور ان کے جینے کے جو ضروریات ہے اس کو وہ مکمل کیا کرتے، ان کا خیال رکھا کرتے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے. تو یہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام ہے اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی بڑی خدمات ہے اور آپ نے نبوت کے منصب کو آپ نے اختیار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد نبی بنا کر مبعوث فرمایا. حضرت ایوب علیہ السلام، پھر حضرت ذوالکفل علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت یسع علیہ السلام. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی نبی بنایا اور آپ بادشاہ بھی رہے. تو آپ کے بعد کسی کو بادشاہ بنانے کے لیے آپ کو بنی اسرائیل کے لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ کسی کو اپنے پاس اپنے بعد بنا دے. تو آپ نے ان میں 3 شرطیں رکھی تھی. ایک یہ کہ تمام رات عبادت میں گزارنی ہے، سونا نہیں ہے، یعنی میں میرے بعد بادشاہ اس کو بناؤں گا جو یہ 3 شرطوں کو پوری کرے گا. دوسری یہ بات یہ کہ ہر روز دن کو روزہ رکھنا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا. آپ نے یہ شرطیں رکھی تو
تو الغرض آپ نے ان شرطوں کے بعد جس نے اس شرط کو قبول کیا، اس کی ذمہ داری لی، اس کو بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہے اور بادشاہ بھی رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی، اور آپ خود رات بھر عبادتوں میں گزارتے، رات میں سویا نہیں کرتے، عبادتیں کرنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے، اور غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ آپ خود بھی نہیں فرماتے۔ اسی لیے آپ نے ان 3 شرطوں کو بیچ میں رکھ دیا کہ اگر کسی کو میرے بعد، جو بنی اسرائیل والوں نے کہا تھا کہ آپ بادشاہ بنائیے، تو آپ نے کہا کسی کو بادشاہ چاہیے تو ان 3 چیزوں کو قبول کرنا ہوگا۔ اگر اس کی کوئی ذمہ داری لیتا ہے تو پھر اس کے بعد سوچا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ الغرض عزیز بچوں، یہ جو ہمارے پاس انبیاء کرام گزرے ہیں، ان کی سیرت سے ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، جیسے کہ یہ 3 چیزیں کہ رات بھر عبادت میں گزارنا، دن کا روزہ رکھنا، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا، یعنی غصہ اگر آ جائے تو اس غصے پر کنٹرول، یہ مومن کی علامت ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ تو یہ مومن کی علامت ہے کہ غصے پر کنٹرول کیا جائے، اس کو پی لیا جائے، اس پر قابو کیا جائے۔ غصے کی حالت میں اپنا غصہ نکال دینا اور اس پر غصے کی حالت میں یا فیصلے کرنا، یہ انتہائی غلط ثابت ہو سکتا ہے، اور غصے کی حالت میں فیصلہ کیا جاتا ہے تو انسان بعد میں پچھتاتا ہے۔ تو لہٰذا بچوں، ہمیں سے معلوم ہوا کہ ہمیں راتوں میں عبادتیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اب ذمہ داریاں بھی ہیں تو عبادتوں میں جیسے تہجد کے لیے اٹھ گئے، فجر کی نماز کے لیے، یا اس سے پہلے ایگزامز کی تیاری، یا کچھ دنیاوی علم یا دینی علم یا قرآن مجید کی تعلیم کے لیے کم سے کم تھوڑا سا وقت ہمیں دینا ہے۔ پھر دن میں اگر جس قدر ہو سکے روزوں کا اہتمام، ہفتے میں 2 دن جمعرات اور پیر کے روزے، یا پھر سال میں جو نفل روزے ہیں وہ، پھر رمضان کے روزے، اس طریقے سے روزوں کا اہتمام۔ پھر غصے کی حالت میں کسی قسم کا فیصلہ ہمیں لینا نہیں ہے۔ فیصلہ کرتے وقت دماغ میں اور سوچ میں سکون ہونا چاہیے۔ سکون کے ساتھ انسان جو فیصلہ لیتا ہے وہ فیصلہ اچھا ہوتا ہے۔ غصے کی حالت میں لیا جانے والا فیصلہ انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ الغرض یہی باتیں ہیں، ان باتوں پر عمل کیجیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔